الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب كبرياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ذکر نبی دا کر دیاں رہنا ذکر نبی
کردیاں رہنا چنگا لگدا سردار الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت بڑے احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم۔ گزشتہ جمعہ المبارک دی موقع تے بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے دے نال کچھ چند ایک منٹ دی قرآن و حدیث دی روشنی دے نال گفتگو ہوئی۔ اج بھی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے نال بیان کرا گا دعا گو خالق کی کائنات مالک کی کائنات ہر قبل سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کی کائنات مالک کی کائنات میں سنا کے تمام حضرات نو سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی دا کلمہ اس پڑھے ہے خالق کی کائنات مالک کی کائنات نے ساڈے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی بنا کے بھیجے، خاتم النبیین بنا کے بھیجے، اور یہ عقیدہ روح ایمان ہے۔ اور ہر مسلمان ہر مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کلمہ اسلام دی روشنی دے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک محمد رسول اللہ، اور محمد اس نے آخری نبی اور پورے دین دی تعلیمات کو محفوظ رکھن والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام دی جلوہ گری تو بعد حضور دی تشریف آوری تو بعد اور کوئی بھی نواں نبوت دا دعوے دار نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے وہ جھوٹ ہے، کذاب ہے،
دجال اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام، میں پچھلے جمعے سے بھی عرض کیتا سی، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے، حضور دی امت دے اندر تشریف لے آن گے، بے شک نبی دی حیثیت نال تشریف لے آن گے، نبی ہون گے، اللہ دے پیغمبر ہون گے، لیکن حضور علیہ السلام دے امتی ہون گے۔ اور اس جگہ تے کوئی قادیانی بے ایمان اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہون گے تے امتی بھی ہون گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی بھی ہون تے رسول بھی ہون، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرات ذرا غور کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نو حضور علیہ السلام دا امتی منن دے نال انہاں دی نبوت دا انکار نہیں ہوندا، انہاں دا انکار نہیں ہو سکتا، وہ نبی بھی ہیں امتی بھی ہیں۔ بطور مثال کہ اللہ دے نبی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دے امتی بھی نے۔ ہارون علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بھی نے، اللہ دے نبی نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دے امتی بھی نے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نبی تے پیغمبر بھی نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتی بھی نے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اٹھا کے پڑھو، اللہ دا قرآن فرماتا ہے فآمن لہ لوط، کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے ایمان لے کے آئے۔ تو لوط علیہ السلام نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے امتی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بھی ہیں اور محمد مصطفیٰ دے امتی بھی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہونے دے نال حضرت ہارون علیہ السلام دی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتی ہونے دے نال حضرت لوط علیہ السلام دی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ دا امتی ہونے دے نال انہاں دی بھی نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، اللہ دے پیغمبر بھی ہیں، لیکن حضور دے امتی بھی ہیں، حضور علیہ السلام دے امتی بھی ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد فرما دیتا کہ میرا محبوب علیہ السلام آخری نبی ہے، میرے محبوب تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور بخاری مسلم ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل دے نبی سیاست کرتے سن۔ قوم بنی اسرائیل دے نبی کی کرتے سن؟ قوم بنی اسرائیل دے نبی سیاست کرتے سن۔ سیاست کا مطلب کی انہوں نے امودی دیکھ بھال کرنا اور انہوں نے مسائل نو حل کرنا، انہوں نے دکھ سکھ دے اندر شریک ہونا۔ ایک پیغمبرہ دا شوق ہے سیاست کرنا، اور قوم بنی اسرائیل دے نبی یہی کم کرتے سن، وہ نبی نہیں ہوتے سن لیکن اپنی امت واسطے سیاست بھی کرتے سن۔ رکی حضور علیہ السلام نے فرمایا کلما حلق نبی حلفہ نبی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی جاتا تے دوسرا نبی آ جاتا۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر جتنے پہلے نبی گزرے نے، ایک نبی دا وصال ہوتا دوسرے نبی آ جاندے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، انہاں دے اندر ایک کم جائز رہا کہ ایک نبی جاندا دوسرا نبی آ جاتا۔ بیک وقت زمین تے کئی نبی نہیں ہوندے سن،
کوئی کسی بستی دا، کوئی کسی صوبے دا، کوئی کسی قوم دا، کوئی کسی قبیلے دا نبی بن کے آیا اور وہ اپنی قوم واسطے سیاست کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آیا، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور اگے تیسری حدیث پاک سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری 5 نام ہیں۔ کتنے نام نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 5 نام نے، بخاری مسلم نے اندر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، فرمایا میرے 5 نام ہیں، وہ کہڑے نے؟ انا محمد و احمد، میں محمد ہاں، میں احمد ہاں۔ فرمایا وانا ماہی الذی، وانا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں آیا کہ اللہ کریم نے میری آمد نال کفر ختم کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وانا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، آگے فرمایا وانہ وانا عاقب، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ہاں، میں احمد ہاں، میں ماہی ہاں کہ جس کی آمد ہوئی کہ اللہ نے کفر ختم کر دیتا۔ اور کہ حضور نے فرمایا میں حاشر ہاں، میں حاشر ہاں کہ سب دا حشر میرے قدموں تے ہوئے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعزاز بخشیا ہے کہ جتنے مصطفیٰ دے قدم ہون گے، حضور نے فرمایا اٹھے لوگاں دے سارے ہون گے۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے اپنے روضہ پاک میں جو میں باہر تشریف لے کے آؤں گا، پھر لوگ اپنی اپنی قبروں میں جو باہر تشریف لے کے آئیں گے، پھر حضور علیہ السلام دے پھر جو بات جتنے لوگ نے پھر اپنی پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں قبر میں جو تشریف لے کے آواں گا، میں اپنے روضہ پاک میں جو باہر تشریف لے کے آواں گا، پھر لوگ اپنی قبروں میں جو باہر تشریف لے کے آئیں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دا حشر میرے قدموں تے ہوئے گا۔ جتھے میرے قدم ہون گے اتھے لوگاں دے سر ہون گے۔ کون پہ فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء پہ فرماتے ہیں، ختم نبوت دے تاجدار پہ فرماتے ہیں، نبیاں دے امام پہ فرماتے ہیں، ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی۔ اور آگے حدیث پاک سنو، چوتھی حدیث پاک بھی اپنے نام جتنے لوگ نصیحت وقت نال آگے بیٹھتے ہو، اللہ دی علی قسم میں تہاڈا وقت برباد نہیں کرنا، ایتھے بیٹھ کے یا اللہ دا قرآن سن دے، یا اللہ دا فرمان سن دے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرماتے کہ کس انداز دے نال امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اخمرت عینا والا صوتہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرماتے تھے کس انداز دے نال اخمرت عینا، حضور دیاں اکھاں مبارکاں سرخ ہو جاندیاں سن، حضور دیاں اکھاں مبارکاں سرخ ہو جاندیاں سن۔ اور اگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے وعلا صوتہ، فرماتے ہیں میرے نبی دی آواز بلند ہو جاتی سی، حضور دی آواز بلند ہو جاتی سی، گرجدار آواز ہو جاتی سی۔ کبھی تے میرے نبی بڑی بڑی دمی گفتگو فرماتے ہیں، لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی کبھی حضور نے خطبہ ارشاد
حضور کسی لشکر کو اپنے مجمع پورے نو ڈرا رہے نے کہ کوئی جناب والا لشکر ساڈے تے حملہ آور ہون لگے آئے کہ لوگ جڑے نے جناب والا غفلت دے نال بیٹھے نے لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں لوگاں نو علم بھی کوئی نہیں لوگ جناب والا اپنے آرام دے نال بیٹھے نے لوگ سو رہے نے انہاں نو اس بات دا علم بھی کوئی نہیں اور وقت آ گیا کہ اونچی آواز نال گل کیتی جائے جلال دے نال گل کیتی جائے بلند لہجے دے نال گل کیتی جائے جلال دے نال تے بلند آواز کی بلند آواز نال گل کیتی جائے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے ساڈے تے کوئی لشکر حملہ آور ہون لگیا ہے آپ فرماتے نے اپنی آواز حضور دی آواز اونچی ہو جائے اور فرماتے نے ایک دفعہ اس طرح امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حدیثہ سن کے بھی آ کیا کرو سبحان اللہ آپ فرماتے نے تو ایسا قیامت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں جس طرح میں میریاں دو انگلیاں ملیاں نے اسی طرح میں تے قیامت بھی ملنے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نبوت ختم ہو جائے میری نبوت منسوخ ہو جائے میری شریعت منسوخ ہو جائے کہ میرے تے قیامت کے درمیان کوئی اور نبی حائل ہو جائے وہی نبوت کا زمانہ آ جائے میری شریعت کو منسوخ کر دیتا جائے فرمایا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا فرمایا میں آخری نبی اور قیامت میں منو ایک بنا کے بھیجا گیا جویں انگلیاں رلا کرنی ہوئی نے جویں انہاں دے وچ کوئی فرق نہیں انہیں قیامت تے میرے دے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے فرمایا جو قیامت کا وقت آئے گا اس ویلے بھی میری نبوت کا جھنڈا لہرا دیا ہوگا اس ویلے نبوت دا جدوں قیامت کا وقت آئے گا قیامت دا ویلا آئے گا حضور پہ فرماتے رہے اس ویلے بھی میری نبوت کا جھنڈا لہرا دیا ہوئے گا کوئی قادیانی کوئی بے ایمان کوئی نبی نہیں بن کے آ سکتا میں آخری نبی ہوں قیامت کے منو رلا کے بھیجا گیا ہے قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا میں آخری نبی ہوں جب قیامت کا دن آئے گا میری نبوت کا جھنڈا لہرا دیا ہوئے گا اعلیٰ حضرت نے کمال دی گل کی فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میں اپنی امی جان دا خواب جڑا میری امی جان نے میری وقت ولادت ویکھیا سی تے فرماتے نے میری امی جان نے کی ویکھیا سی امام الانبیاء فرماتے نے وقد خرج لها سبحان اللہ میری امی دے کولوں ایک نور دا ظہور ہویا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا
میری امی جو جلو نور دا ظہور ہویا تے پھر کی ہویا فرمایا ودا قصور الشام فرمایا جدو میری نور دا ظہور ہویا میری امی جی بند کمرے دے اندر سن تے کی ہویا ہے بند کمرے دے اندر میری امی جی نے شام دے محلات ویکھ لے کی ہویا میری امی جی نے جدو میری وقت ولادت ہوئی میری امی جی بند کمرے دے اندر سن جدو میرے نور دا ظہور ہویا پھر کی ہوتا میری امی جی نے اپنے بند حجرے دے اندر شام دے محلات ویکھ لے روح پیدلی بدلیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا فرمایا میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو کہ میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا جی جناب والا آپ نے کعبہ تعمیر کر کے دعا منگی سی میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اور میں جناب والا اپنی امی دی دایو نور والا خواب میں اپنی امی دی دایو خواب اور میں خاتم النبیین فرمایا میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آنا جب کوئی آنکھیں میں نبی بن کے آیا میں رسول بن کے آیا وہ جہنم دا کتا ہو سکتا ہے کبھی نبی نہیں ہو سکتا بلکہ یار کدی کانا ہی نبی ہویا وہ کدی کانا بھی نبی ہویا وہ نبی ہوندہ خوبصورت نبی ہوندہ سونا نبی ہوندہ سونا اللہ نے ہر نبی آواز بھی سونی دیتی دی حسن بھی سونا دیتا آواز سونی دیتی کیوں اللہ دی توحید کا اعلان کرنا سی نبی بنا کے بھیجیا رسول بنا کے بھیجیا پیغمبر بنا کے بھیجیا جس نبی نو بھیجیا سونی آواز دیتی تے سونا حسن دیتا حسین و جمیل بنا کے بھیجیا اور جس یوسف نو ویکھیا ہے وہ آخدا یوسف نے وہ سونا کوئی نہیں جس جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا ہے وہ کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سونا کوئی نہیں جس جناب والا اسحاق علیہ السلام نو ویکھیا ہے وہ کہندا ہے اسحاق علیہ السلام نے وہ سونا کوئی نہیں جس جناب موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے وہ کہندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہ سونا کوئی نہیں تو جن نے محمد عربی نو ویکھیا ہے جن نے جناب امام الانبیاء نو ویکھیا ہے اللہ کریم نے جس کو محبوب بنا کے بھیجا ہے اس کو کتنا سارا حسن عطا فرمایا جس نو رب کائنات نے 70,000 پردہ اوڑھ کے بھیجا تے پھر بھی حسن ایسا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ایسا حسن عطا فرمایا کہ زلیخا نے دی انگلیاں کٹیاں سن تے مصطفیٰ نو کہ ایک لیتا تے جسم کٹ دیتا تو کیے اللہ کریم نے ہر قسم خوبصورت بنایا نبی وچ کوئی عیب نہیں ہویا قربانی آ رہی ہے کہ ایک مہینے بعد کچھ لوگوں نے جانور لے لینے کچھ اپنی قربانیاں ہلے تو کسے لینیاں نے جانور لینے نے دسو کدی کسے کانا ہی ہے حاجی صاحب بیٹھے نے یہ ویڑے پال دے نے کدی دسو کانا پال کے قربانی تے لایا جی اور بھی جتنے قربانی کر دیو کدی کانا جانور دیتا نہیں قربانی دے کیوں نہیں کر دے حکم کیے اور عیبدار دے لگدا ہی نہیں ہیں او اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے نام دا دینا ہے تے سونا دے اوے جیڑا رب اپنے نبی دے نام دا کانا جانور نہیں لیندا کانا نبی بھیج سکدا ہے جیڑا کانا جانور نہ لے وہ کانا نبی کی بھی بھیج سکتا ہے میرا رب بڑا غیرت مند ہے رب آپ بھی سونا ہے تے نبی بھی سونے بھیج رہے ہیں آپ بھی سونا تے نبی بھی سونا ہر نبی سونا بنا کے بھیجے ہے تے جنہوں محبوب بنا کے بھیجے ہے محمد بنا کے قلب توڑ دیتا سارا حسن مصطفیٰ عطا فرما دیتا فرمایا میں اپنی امی جان دا خواب
ابراہیم دی بشارتاں، ابراہیم دی دعاواں، عیسیٰ دی بشارتاں، میں خاتم النبیین ہاں، میں خاتم النبیین ہاں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حبیب بن زید سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ختم نبوت دا پہلا شہید، مسیلمہ کذاب بے ایمان نے آپ نو پکڑ لیا، آپ دے لوگ پکڑ کے، مسیلمہ کذاب دے بے ایمان دے لوگ پکڑ کے حضرت حبیب بن زید نو مسیلمہ کذاب دے کھل لے گئے۔ تے مسیلمہ کذاب نے ایک سوال کیتا، انہیں کہ دسا تسی محمد نو نبی من دے ہو؟ سبحان اللہ، نبی من دے ہو؟ فرمایا تسی محمد نو نبی من دے ہو؟ حضور دا غلام مسکرا کے کہنے لگا ہاں میں نبی مننا وا، صرف نبی نہیں مننا، خاتم النبیین مننا وا، اپنے نبی نو میں آخری نبی مننا وا، ہاں ہاں میں نبی دے رسول مننا وا۔ دوسرا سوال کیتا، انہیں آکھیا کیا تو مینوں نبی مننا ہے؟ مینوں نبی مننا ہے؟ انہیں آکھیا بے ایمانا یہ تیری گل سنن واسطے میرے کان ایوری بھی نہیں، ایک گل تیری سننا چاہتے بھی نہیں میرے کان، اے جڑی تو گل پیا کرنا میں میری کان میرے کان نے تیری گل نہیں سننا چاہتے۔ اس بے ایمان نے سیافی رسول حضرت حبیب بن زید دا بازو توڑ دیتا ہے، بازو قتل کر دیتا ہے، بازو کٹ دیتا ہے، بازو کٹ کے پھر پوچھنے لگا دسا مینوں نبی مننا ہے؟ آپ نے میرے فرمایا نانا میں تنو نبی نہیں مندا، میرے کن گوارا ہی نہیں کردے، میں تیری یہ گل سنا۔ انہیں دوسرا بازو کنل کر دیتا، دوسرا بازو کر دیتا، پھر پوچھیا دسا تو مینوں نبی مننا ہے؟ سیابی رسول فرماتے نے نانا میں تنو نبی نہیں مندا، میں تنو رسول نہیں مندا، میرے کن گوارا ہی نہیں کردے، میں تیری اس گل نو سنا۔ تے مدینے وال منہ کر کے عرض کردا مدینے دیا تاجدارا، پڑھو کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، اور نہ بس ایک جان دو جان فدا، دو جوان سے بھی
محبوب دے کٹ دیاں گا تے پھر اے حضور دی محمد مصطفیٰ دی نبوت دا انکار کر دے گا تے مینوں نبی مان لے گا فرمایا جان دے دیاں گا پر حضور دا دتا ایمان نہیں دیاں گا اس بے ایمان نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لیکن آپ نے آخری سامہ تک بھی یہی کہا سونا تسی خاتم النبی تسی خاتم النبی ہو تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا جان دے دیتی ہے پر رسول دی نبوت تو بعد محمد مصطفیٰ دی نبوت تو بعد کسے نبی کسے دی نبوت دا اقرار نہیں کرتا مسلمہ کذاب نو نبی نہیں منیا رسول نہیں منیا فرمایا جان دے دیواں گا پر تینوں رسول نہیں مننا گا ایک ختم نبوت دا پہلا شہید پہلا ختم نبوت دا شہید ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے جس نو مسلمہ کذاب دجال بے ایمان دنیا دے کتے انسان نے بے دردی دے نال شہید کیتا لیکن آپ نے اپنی آخری سامہ تک بھی فرمایا نانا میرا نبی خاتم النبی میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا اے لوگو ایمان انج لے آؤ کہ میرے مصطفیٰ دے صحابی ایمان اللہ رسول تے ایمان لے آؤ جی میں میرے مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے نہیں تو دعا گوہ خالق کائنات مالک کائنات سنو اس عقیدہ ختم نبوت تے زندہ رکھے کہہ لو آمین اور سنو اس عقیدے تے موت آئے آمین ثم آمین وبا علینا آمین الفلاح